الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم نواقض اسلام کے بارے میں سیکھیں گے. نواقض اسلام، نواقض کسے کہتے ہیں؟ نواقض یعنی یہ ناقض کی جمع ہے. ناقض کی جمع نواقض ہے، یعنی ایسے اعمال جو کسی عمل کو خراب، فاسد یا باطل کر دیتے ہیں. ایسے اعمال جو کسی عمل کو خراب، فاسد یا باطل کر دیتے ہیں، یہ نواقض کہلاتے ہیں. یعنی نواقض اسلام یعنی ایسے اعمال جو انسان کے اسلام کو خراب کر دیتے ہیں، اس کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کی توحید کو باطل کر دیتے ہیں اور اسلام سے اسے خارج کر دیتے ہیں بندے کو. تو ہمیں اس چیز کا اویئرنیس ضروری ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نواقض اسلام ہیں، یعنی اسلام سے ہی خارج کر دے رہے ہیں. یہ توحید کے منافی اعمال ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ توحید کے اعمال ہوں ہم سے سرزد، اسلام کے صحیح معنوں پہ ہم اسلام پر چلیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں معاشرے میں جو نواقض اسلام میں شامل ہوتے ہیں. یعنی یہ توحید کے اپوزٹ ہے. نواقض اسلام یعنی اسلام سے خارج ہی کر دیتے ہیں یہ اعمال بندے کو. یہ بندے کو اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں. کون سے اعمال؟ جو نواقض اسلام کہلاتے ہیں، یعنی اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال. نواقض اسلام مطلب ایسے اعمال جو اسلام سے بندے کو خارج کر دیتے ہیں. اب یہ اعمال تو بہت زیادہ ہیں، یعنی نواقض اسلام کے اعمال تو بہت ہیں. ایسے کئی اعمال ہیں جو انسان کو اسلام سے، دائرہ اسلام سے ہی نکال دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں. لیکن ان میں سے زیادہ خطرناک اور کثیر الوقوع یعنی بہت زیادہ جو پائے جاتے ہیں وہ 10 اعمال انشاءاللہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ نواقض اسلام میں آپ کو 10 ایسے اعمال بتاؤں گی جو کثرت سے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس عمل کے کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جا رہا ہے. یہ اعمال نواقض اسلام میں سے آتے ہیں. یہ بندے کو معلوم ہی نہیں، کئی لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گی اور دوسروں کو بھی بتلائیں گی کہ نواقض اسلام کیا ہے. ویسے تو بہت زیادہ امور ہیں، انشاءاللہ مفصلاً میں آپ لوگوں کو کتابوں کے ریفرنس دوں گی انشاءاللہ. اس میں سے آپ دوسرے اعمال دیکھ سکتے ہیں. اس وقت یہاں میں انشاءاللہ 10 اعمال ایسے بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ ہمارے چند دروس میں یہ 10 اعمال مکمل ہوں گے، یعنی تفصیلی طور پر انشاءاللہ میں آپ کو 10 اعمال پر روشنی ڈالوں گی انشاءاللہ. ہماری علم کی اس روشنی میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ نواقض اسلام کیا ہے. یہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو بہنوں، یہ 10 چیزوں میں پہلی، یعنی میں آپ کو صرف گنوا دوں گی کہ یہ کون سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں انشاءاللہ. کس چیز کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، کون سے یہ 10 امور ہیں، کون سے یہ 10 اعمال ہیں جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ 10 میں نے کیوں چنے؟ کیونکہ یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں معاشرے میں. تو انشاءاللہ چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلا عمل جو نواقض اسلام میں سے پہلا عمل جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. جیسے آپ نے اچھا، میں آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گی، بس آج کے درس میں انشاءاللہ میں صرف ان اعمال کو گنواؤں گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اس کی تفصیل جانیں گے انشاءاللہ. اگلے دروس میں تفصیل جانیں گے. پہلے آپ وہ اعمال کو سن لیجئے کون سے اعمال ہیں. پہلا عمل ہم لیں گے نواقض اسلام کا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اب اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے تعلق سے آپ نے پچھلے جو پڑھا نا، پچھلے شرک کے بارے میں جو معلومات حاصل کی وہ مختصراً تھی. اب اس میں جو نواقض اسلام میں جو باتیں آپ کو شرک کے تعلق سے بتلاؤں گی وہ تھوڑا مفصلاً ہوگی، یعنی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گی میں شرک کے بارے میں. پچھلا ہم نے جو شرک کے بارے میں علم حاصل کیا تھا وہ مختصر تھا،
ابھی انشاءاللہ یہ نواقض اسلام میں جو میں شرک کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہوگا، تھوڑا سا کہ وہ کون سے اعمال، ڈائریکٹ عمل بتاؤں گی میں انشاءاللہ کہ یہ عمل ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، شرک میں یہ عمل۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں اس کو پڑھیں گے۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد نواقض اسلام کا ہم دوسرا عمل پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہوگا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا اور ان واسطوں کو سفارشی بنانا، واسطے بنانا اور کسی کو سفارشی بنانا اور ان پر بھروسہ کرنا۔ نمبر 2، یہ نمبر 2 والا ہے۔ کیا ہے نمبر 2؟ پہلا عمل ہم نے کہا، پہلا عمل شرک، دوسرا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا اور سفارشی بنانا اور ان پر بھروسہ کرنا، یہ دوسرا عمل ہے نواقض اسلام کا۔ اور تیسرا عمل جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ وہ کون سا ہوگا؟ یعنی تیسرا عمل لکھیے، وہ کون سا ہوگا؟ جو شخص مشرکوں کو کافر نہیں سمجھتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی نواقض اسلام میں سے ایک عمل ہے یہ۔ نواقض اسلام مطلب یہ کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ بندہ، کافر ہو جائے گا۔ کون؟ جو شخص مشرکوں کو کافر نہیں سمجھتا، یعنی مشرکوں کو وہ کافر نہیں سمجھ رہا ہے یا پھر ان کے کفر میں شرک کر رہا ہے، کفر میں شک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے۔ دیکھیے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ایز اے نوٹس لکھنا ہے۔ پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ پہلا شرک کہا تھا، دوسرا میں نے کیا کہا؟ دوسرا اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ بنانا یا اس کو سفارشی بنانا یا ان پر بھروسہ کرنا، یہ دوسرا ہے نواقض اسلام کا عمل۔ اور تیسرا عمل نواقض اسلام میں سے تیسرا عمل، جو شخص مشرکوں کو کافر نہیں سمجھتا یا ان کے کفر میں شک کرتا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا تو یہ شخص بھی کافر ہے، یعنی نواقض اسلام میں سے یہ تیسرا عمل۔ چوتھا عمل اسلام پر ترجیح دینا، یعنی اسلام پر کسی بات کو ترجیح دینا، اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کسی کا طریقہ زیادہ اچھا اور مکمل ہے، ایسا سمجھنا۔ کیا سمجھنا؟ کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر بھی کسی کا طریقہ، کسی کا راستہ کامل ہے، اچھا ہے، اس میں کامیابی ہے۔ یا پھر یہ کہ غیر کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم برابر ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، ان کا دو برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی دوسرے طاغوت کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی دوسرے طاغوت کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے، کامل ہے، تو یہ چوتھا نواقض اسلام کا چوتھا پوائنٹ ہے۔ اور پانچواں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے سے نفرت اور بغض رکھنا۔ پانچواں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے سے نفرت اور بغض رکھنا، اگر اس کے مطابق عمل بھی کرے گا تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ نفرت اور بغض کے حساب سے وہ عمل کرے گا تو پھر وہ بھی نواقض اسلام میں سے، یعنی کفر کا مرتکب ہوگا وہ، اور یہ نواقض اسلام میں سے عمل ہوگا اس کا۔ چھٹا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی چیز کا ثواب یا عذاب کا مذاق اڑایا۔ ان سمپل یہ کہ دین کا مذاق اڑانا بھی نواقض اسلام میں سے ہے۔ ساتواں جادو ہے۔ ساتواں نواقض اسلام میں سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جادو کے بارے میں۔ اور آٹھواں ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی مشرک کافر کا ساتھ دینا، مدد کرنا بھی نواقض اسلام میں سے۔ نواں اس بات کا اعتقاد رکھنا، یہ نائنتھ ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہوگا؟ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ بس پیر ولی یا کوئی نبی خلاف شریعت کام کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، نعوذ باللہ، اس طریقے کا عقیدہ رکھنا بھی
نواقض اسلام میں سے ہے. کس بات کا عقیدہ رکھنا؟ کہ بعض پیروں اور ولیوں یا کوئی پیغمبر ہیں، ولی ہے، پیر ہے، تو یہ حق رکھتے اس چیز کا، یعنی ان کو اجازت ہے کہ وہ خلاف شرع کام کرے. نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ رکھنا بھی نواقض اسلام میں سے ہے. اور آخری ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نواقض اسلام میں سے کہ اللہ کے دین سے روگردانی کرنا. 10واں کیا ہوگا؟ اللہ کے دین سے روگردانی کرنا، نہ اس کی تعلیم حاصل کرنا، نہ ہی اس کے مطابق عمل کرنا. یہ اللہ کے دین سے روگردانی ہے. یہ لاسٹ نواقض اسلام کا جو لاسٹ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی 10واں، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرنا، نہ اس کی تعلیم حاصل کرنا، نہ ہی اس کے مطابق عمل کرنا. تو یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہوگا. تو یہ 10 پوائنٹس آپ کو انشاءاللہ، یہ 10 امور، یہ 10 کام انشاءاللہ میں آپ کو پورے دلائل کے ساتھ ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.